اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر میں غصے میں میرے مسلمانوں کو تمہارے پاس ایمان نہیں کہنا، یہ صرف تم کو جگانے کے لیے یہ میرے الفاظ ہوتے ہیں، مگر میں نے 1000 شہادتیں دی ہے آپ کو میرے ویڈیوز میں 11 سال میں، اور میں بار بار وہ ریپیٹ کرتا ہوں جو اللہ کا دین حق ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کی آخرت کے لیے آپ کا توشہ ہے، ورنہ آپ کو آپ کے خاندان والے کوئی جنت میں جانے کے لیے آپ کو کوئی ایسا تحفہ نہیں دیں گے۔ بھلے آپ اپنی بیوی سے محبت کرو یا بچے سے یا ماں باپ سے، لیکن آپ کو فرشتہ بن کے خبر میں جنت کا باغ ہوگا، خبر میں عذاب نہیں ہوگا، خبر آپ کی آپ کو سکون سے سونے کے لیے دے گی، اگر میری بات کو میں فرشتہ سمجھ کے تم سمجھو گے تو۔ آپ کے اپنے آپ کی جائیداد چھین لیں گے، آپ کے اپنے آپ دنیا میں رہ تک محبت دکھائیں گے یا جتائیں گے، آپ جانے کے بعد ایک آدھ وقت قرآن خوانی کرائیں گے، لیکن ہر وقت آپ کو آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں سکون سے رکھے گا۔ خبر میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں تحقیق کر رہا ہوں ویسے ویسے میرے کو یہ باتیں مل رہی۔ آپ اگر میں چاہے تو رو کے بھی بول سکتا ہوں، دلیپ کمار کی جیسے ایکٹنگ کر سکتا ہوں، یا میں جو ہے خالی آپ کو بیوقوف بنانے والے طریقے سے بھی جو ہے ہنسی مذاق سے بھی کہہ سکتا ہوں، یا آپ کو میں کوئی میری لالچ ہے کیا دیکھ کے آپ میرے ویڈیو کو سمجھو کہ میں ویورز بھی نہیں چاہتا، میرے کو پیسہ بھی نہیں چاہیے، میرے کو نام بھی نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوں؟ کیونکہ میں اللہ کو قریب سے جاننے لگا ہوں۔ یہ میری زبان خود آپ کو احساس دلائے گی کہ 11 سال سے ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے، ہمیں کیوں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، ہمیں کیوں جہنم سے بچانا چاہتا ہے میرے مسلمانوں کو۔ اس کی ایک خاص بات ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بہت کم ہیں دنیا میں، اور دعوت کا دینا ضروری ہے، بھلے ہم گنہگار، سیاکار، بدکار، جہنم رسیدہ ہے بھی تو دینا ضروری ہے، اس واسطے کہ اگر آپ کی عبادت کو دیکھ کر یا آپ کے دعوت کو دیکھ کے کوئی بھی ایک مسلمان ہو جاتا ہے، مرحبا، آپ کے لیے بہت بڑا نفع ہو گیا۔ میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کے ساتھ جتنوں نے بے حرمتی کی ہے، کئی ویڈیوز ہیں میرے، اس میں سیتانک ورسز والا جو سلمان رشدی ہے، پہلے اس کو ہی لے لو مثال کے طور پہ، وہ لکھ دیا 1985 کی 80 کی بات ہے، پھر ایک عرصے تک سمندر جیسے خاموش ہو جاتا ہے طوفان کے بعد، ویسے خاموشی آ گئی تھی، لیکن جب وہ نیو یارک میں آیا تو کسی نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، حملہ کر دیا، تو اللہ کا عذاب اس کے پیچھے منڈلا رہا، اس کا تعاقب کر رہا، اس کے سائے کی طرح چل رہا، اور سلمان رشدی کو سیکیورٹی کی وجہ سے یا وہ جو وار کرنے آیا تھا اس کا صحیح وار نہیں پڑنے کی وجہ سے وہ بچ گیا، لیکن کیا اللہ اس کو چھوڑے گا؟ یہ جب
शैतानिक वर्सेस लिख दिया, उसके बाद से वो कितने खौफ में जिया होगा अंदाज़ा करो आप। और वो औरतों के मामले में बदनाम हुआ तो उसका कैरेक्टर समझो। दूसरा, मैंने इंडिया में एक बताया कि रंगीला रसूल के नाम से एक दुश्मन इस्लाम इंडिया का हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए एक किताब लिख दिया। तो एक रिक्शे वाले ने, उस ज़माने में टांगा बोलते थे और वो बग्गी भी बोलते थे, उस ज़माने में पालकी का जो लेके जाना कहार के जैसा भी थे, काफ़ी कुछ सवारी के नाम से लोग जो है घोड़े के ऊपर भी आपको सवारी कराते थे, ऊँट के ऊपर, हाथी के ऊपर भी कराते थे। बहरहाल आपके साथ वो चलते थे आपकी हिफाजत के लिए। तो वो ज़माने में वो जो आदमी रिक्शे वाला जैसा सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, वो मुसलमान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से किसी ने किताब लिखी और वो नाम है रंगीला रसूल। तो उसने सुना और पूछा कि इसका घर कहाँ है। घर पे गया और उसको मार दिया। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना उसका केस लड़ना चाहे तो ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उसके, तो वो हक बोल दिया कोर्ट में, तो अल्लाह सज़ा दी। फिर कुछ दिन बाद यहाँ सलमान रुश्दी के अलावा और भी जो यूरोप में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं करने वाले बहुत कुछ लिखा, और वो लिखने वाला जो प्रिंट हाउस है या उसका जो पब्लिशर है, उसकी गाड़ी सड़क के ऊपर गोता खाई और वो वहाँ पर गाड़ी के अंदर बॉडीगार्ड के साथ था और जल गई। 3 वाक़ये बताया। अब चौथा वाक़या स्वीडन और स्वीडिश का जो है अभी यहाँ का, ये भी यूरोप का है। उसने बाज़ाब्ता ठहर के कुरान हाथ में लेकर उसने जलाया। कुछ दिनों बाद सुसाइड कर लिया। इसके वीडियोस मोहम्मद हिजाब डाला और एक अली दावा वाला डाला, और यहाँ एक वी लव इस्लाम कुछ नाम का रहता, वो उसने भी जो है उसके ताल्लुक़ से बताया कि देखो इसने कुरान को जलाया, नौज़बिल्ला, और 1 महीना भी नहीं पढ़ा, वो खुदकशी कर लिया। अच्छा, ये अज़ाबा थे। अब दुश्मन इस्लाम यानी जिसके ऊपर शैतान है, चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या कोई और मज़हब का हो, वो यकीन नहीं करेगा ये बातों, मजाक उड़ाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद का एक किस्सा मैं बोल के आपको ये वीडियो बंद कर दूंगा कि विनय दुबे नाम का एक नौजवान है, वो अक्सर गाली गलौज के साथ वीडियो बनाता है, बॉम्बे महाराष्ट्र का है, और उसने हाल ही में दिल्ली में शायद जाकर एक मूवी थिएटर का पूरे टिकट खरीद के एक शो पूरा देखा, जो 1,80,000 या 1,90,000 उसको खर्चा आया वो मूवी के थिएटर के टिकटें खरीदने पर। और वहाँ जाके इंटरव्यू भी दिया और कहा कि खान की फिल्म ये चल गई और दुश्मन पठान या मुस्लिम एक्टरों के उनकी जो है थू थू हो रही, उन लोगों को उनकी फजीयत हो रही जैसा, उनकी बेइज्जती हो रही जैसा उसने इंटरव्यू में कहा। लेकिन उसने एक ऐसा वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, एक अल्तमश नाम का जो है उसको रिएक्शन के तौर पे वो वीडियो बताया इंडिया से। वो ये था कि बाबरी मस्जिद के वक्त जितनों ने शहीद किया, आप जाके देख लो, उसने नाम से अटल बिहारी वाजपेयी से लेके एल के आडवाणी से लेके मनोहर जोशी से लेके काफ़ी
جو بی جے پی کے آر ایس ایس کے بجرنگ دل کے یا کانگریس میں بھی چھپے ہوئے جو اسلام سے دشمنی کرنے والے ان لوگوں کا ٹارگٹ تھا بابری مسجد، اور انہوں نے بابری مسجد کو شہید کرایا. تو اس کے بعد میں ان لوگوں کو عذاب آیا، 10 سال 20 سال وہ لوگ سسک کے مرے. اور اس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو سب سے پہلے جو شہید کرنے کے لیے سبل اٹھا کے مارا تھا گنبد کے اوپر، اس کا دل ہندو تھا، وہ اس کا دل ملامت کر رہا تھا اس کو. تو وہ مسلمان ہوا اور 99 مسجدیں بنانے کے لیے سارے انڈیا میں گھومتا پھرتا اور کافی مسجدیں بنا دیا. حیدرآباد آیا اور اس کا انتقال ہوا مسلمانوں کے بعد، اور باقی کے سب کو عذاب ہوا. لاتور کا بہت بڑا زلزلے والا عذاب ہے. جنہوں نے بھی جو ہے بابری مسجد کی شہید کی اینٹیں گھروں کو لے گئے، لاتور دبا دیا اللہ تعالیٰ، سوائے مسجد ایک ٹھہر گئی تھی. اور بھوپال کی گیس، اس کے بہت سارے عذابات میں اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا. لیکن ونود دوبے وہ جو سازش میں شامل تھے، لیڈر انڈیا کے، چاہے وہ کانگریس کے ہو یا بی جے پی کے ہو، آر ایس ایس کے ہو یا بجرنگ دل کے، وہ ساروں کو عذابات ہوئے. اب سوال یہ اٹھتا کہ اللہ عذابات کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے کلام کا چیلنج کیا تھا وہ اللہ کہ میں حفاظت کروں گا. تو حفاظت کا طریقہ بھی تو دیکھو. ابھی میں ایک ویسٹ انڈیز کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں انڈین مائیگریٹ ہے ویسٹ انڈیز 250 سال پہلے گیا، اور وہ مسجد جو ہے 225 سال پہلے کی ہے، جہاں آسٹریلیا کے ٹورسٹ آئے تو ان کو ایکسپلین کر رہے تھے انہوں کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ مسجد ہے، بتا رہے تھے. تو میں وہ مسجد کے اندر جو صاحب مسلمان انڈین ہے انہوں نے بتایا سارے کرسچنوں کو کہ اللہ ڈائریکٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ اذان پوری دنیا میں گونج رہی، اور اس کے فالو کرنے والے 1,800 ملین ہے بتائے. تو سوچو، اللہ کا دین چاروں طرف ہے، اللہ کی طرف چاروں طرف سے لوگ آ رہے اور پڑھ رہے کیا؟ اللہ شہادت دے رہے، اللہ خدا ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، پرمیشور ہے بتا رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے بتا رہے. اور پھر یہ بھی بتا رہے عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے کر کے، پروفٹ ہے بول کے. تو یہ روز لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب کیا عیسیٰ علیہ السلام سن رہے یا نہیں سن رہے؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر پروفٹ سن رہے، بھلے وہ خبروں میں ہو، بھلے وہ آسمان میں اٹھا لیے ہو. تو آپ اپنی آخرت کے لیے یہ غور کرو کہ قرآن کو جلانا الگ ہے، ہاتھ سے کاغذوں کو جلانا ہے، وہ نعوذ باللہ. آیتوں کو نہیں جلا سکتے کیونکہ سب کے دلوں میں ہے، بتایا انہوں نے. ویسٹ انڈیز میں جو عورتیں آئی تھی 20 ملین لوگ میمورائز کرتے ہیں بول کے بتائے، ویسٹ انڈیز کے امام صاحب، آسٹریلیا کے ٹورسٹ آئے. تو اللہ ہر ایک کے دل میں رکھا قرآن کو کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی سمندر میں نہیں پھینک سکتا، پوری دنیا سے نہیں اٹھا سکتا. اس کا معجزہ یہی اللہ میں حفاظت کرتا ہوں بولا، وہی حفاظت ہے جو انسان میمورائز کرتا 3 سال سے لے کے بڑی عمر تک. بھائی میرے، میں کیوں اتنا تڑپ کے بتا رہا ہوں کہ انسان گمراہی میں ہے، اس کو نہیں معلوم. قرآن ایک نکالے تھے حیدرآباد میں، قرآن کے کور کے حصے جل گئے، دیمک خالی تھی، لیکن آیتوں کو نہیں کھائی.
اگر اللہ زمین پہ لکھے اس کے اوپر آپ دانے ڈالے تو یہاں پر پرندے آتے ہیں دانے اطراف کے کھائے اللہ کے حصے کا نہیں کھائے، یا بلی اطراف قرآن کے پھر رہی اور اس کے اوپر پیر نے رکھی، ایسے ویڈیو آئے۔ اگر بچہ رو رہا قرآن دیکھ کے تو اس کے لیے اس کے والد یا کوئی بھی اس کے گھر والے چھوٹے بچے کو رونے کو روکنے کے لیے قرآن کی تلاوت ڈالے تو بچہ رونا بند کر دے رہا۔ اگر قرآن کی تلاوت روک دے تو پھر سے رو رہا۔ اس طرح سے ہمارے حیدرآباد میں ایک پوری دکان جل گئی تھی، قرآن بحفاظت نکلی تھی، اور قرآن کو چمڑے کے کور میں رکھو نہیں جلتی۔ انسان یہ کرے گا بول کے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا، اللہ اکبر